آج ہم آپ کو واقعہ سنانے والے ہیں حضرت غوث عبد القادر جیلانی، ایک خوبصورت عورت اور ایک جن کا واقعہ۔ آخر وہ خوبصورت عورت ایسا کون سا کام کرتی تھی کہ وہ جن اس پر عاشق ہو گیا اور اس کو چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ جن بہت ضدی تھا۔ ایران کے ایک شہر میں ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ وہ عورت اتنی خوبصورت تھی کہ ایران میں بہت سارے اس کے دیوانے تھے۔ شادی سے پہلے بھی اس کے بہت سارے عاشق ہوا کرتے تھے، لیکن اس کے نصیب بہت اچھے تھے کہ اس کی شادی ایک نیک مرد سے ہو جاتی ہے۔ وہ مرد بہت عزت دار اور نیک تھا اور اس کا شوہر چاہتا تھا کہ اس کی بیوی کو کوئی غیر مرد نہ دیکھے، لیکن بیوی اکثر باہر نکلتی تھی اور شوہر کی بات نہیں مانتی تھی، اور اس کا شوہر اسے سمجھاتا تھا کہ نہ محرم صرف انسان نہیں ہوتے بلکہ جنات بھی ہوتے ہیں، اور آپ کے بال بہت خوبصورت ہیں، انہیں کھول کر باہر نہ جایا کریں۔ لیکن اس کی بیوی نے اس کی بات نہیں مانی اور وہ ایسا ہی کرتی رہی۔ اس کی بیوی نے اپنے شوہر کی بات نہیں مانی اور رات بال کھول کے پیڑ کے نیچے سے گزر رہی تھی اور وہاں اپنے گھر چلی گئی۔ جب گھر پہنچی تو اپنے شوہر کے آنے سے پہلے کھانا بنانے لگی۔ جب اس کا شوہر کام کر کے گھر پہنچا تو اس نے کہا، بیوی کھانا لگا دو۔ اس کے شوہر نے اپنی بیوی سے 3-4 بار کھانا لگانے کو کہا، لیکن اس کی بیوی نے اس کی بات نہیں سنی۔ جب شوہر نے اس کے پاس آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ تھر تھرانے لگی اور زمین پر گر گئی۔ اس کو اس حال میں دیکھ اس کے شوہر کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور اس کا شوہر سوچنے لگا کس کے پاس جائیں جو اس کی بیوی کا علاج کر سکے۔ اسے یاد آیا کہ یہاں قریب ہی ایک حکیم کی دکان ہے۔ وہ حکیم کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا، حکیم صاحب جلدی گھر چلیے، میری بیوی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ حکیم صاحب اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حکیم صاحب نے اس کی بیوی کو دیکھا، اس کی بیوی بے ہوش پڑی تھی اور اس کے منہ سے جھاڑ نکل رہی تھی، پیر مڑے ہوئے تھے۔ اس کا شوہر سوچنے لگا، شاید میری بیوی اس دنیا سے چلی گئی ہے، لیکن حکیم صاحب نے اسے بتایا اس کی بیوی ابھی زندہ ہے، اس کی نفس چل رہی ہے لیکن بہت دھیرے چل رہی ہے۔ پھر اس کے شوہر نے اسے بیڈ پر لٹال دیا اور حکیم صاحب نے کہا، یہ دوا اپنی بیوی کو کھلا دینا، تمہاری بیوی ٹھیک ہو جائے گی، اور حکیم صاحب چلے گئے۔ لیکن اس کی بیوی کو کوئی بیماری نہیں تھی۔ اس کی بیوی کو ایسی بیماری تھی کہ وہ کسی بھی وقت بے ہوش ہو جاتی اور زمین پر گر کر تڑپنے لگتی تو بھی بے ہوش ہو کر تڑپنے لگتی۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ تھوڑی دیر بعد بالکل ٹھیک ہو جاتی، اور اس کی بیوی جب ٹھیک ہو جاتی تو اسے یاد بھی نہیں رہتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس کا شوہر اور اس کے گھر والے بہت پریشان ہو گئے کہ اس کو اچانک کیا ہو جاتا ہے۔ جب اس کو ایسا ہوتا تو کبھی کبھی اس کا شوہر نہیں بھی ہوتا، یہ حادثہ ہو جاتا جس کی وجہ سے لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ بہت سارے لوگ اس سے کہنے لگے، اپنی بیوی کو گھر پر سنبھال کر رکھ، تمہاری بیوی پر برا سایہ ہو گیا ہے، یا وہ کوئی بیماری ہو گئی ہے، یا اس کو کسی عالم کے پاس لے جا کر ٹھیک کرا دو، دعا تعویذ کراؤ تاکہ تمہاری بیوی ٹھیک ہو جائے۔ اس کا شوہر بہت پریشان ہوا تانے سن کر اور اپنی بیوی کا ہر ممکن علاج کرایا، لیکن اس کی بیوی بالکل بھی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا شوہر نا امیدیں کھو چکا اور بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ جب ایک پڑوسی نے اسے بتایا کہ دور پہاڑ کے نیچے ایک درخت ہے، وہاں ایک درویش بیٹھتے ہیں، ان کے پاس اپنی بیوی کو لے جاؤ۔ اللہ والے درویش وہیں موجود تھے۔ اس شخص کو دیکھا تو پوچھا، کیا ہوا؟ اس شخص نے اپنا سارا واقعہ بتا دیا۔ درویش نے کہا، اللہ والے درویش نے کہا، میں تم کو ایک تعویذ دیتا ہوں، اپنی بیوی کو پہنا دو، لیکن یاد رکھنا تمہاری بیوی اتنی آسانی سے ٹھیک نہیں ہوگی۔ اللہ والے درویش نے کہا، اپنی بیوی کو گھر سے بالکل بھی
بھی باہر اکیلے نہیں نکلنے دینا۔ جب اس کے شوہر نے یہ سنا تو پوچھنے لگا آخر بتائیے بات کیا ہے؟ اس درویش نے کہا نہیں میں تمہیں نہیں بتا سکتا، بس اپنی بیوی کا خیال رکھو اور اسے گھر سے باہر نہیں نکلنے دینا۔ پھر شوہر اپنی بیوی کو ساتھ لے کر اپنے گھر واپس آ گیا اور اس کے شوہر نے وہ تعویذ اپنی بیوی کے گلے میں ڈال دیا اور اس سے کہا تم گھر سے باہر نہیں نکلنا، تمہیں کوئی بھی کام ہو مجھ سے کہنا، یاد رکھنا تمہیں گھر سے باہر بالکل نہیں نکلنا ہے۔ تھوڑے دن بعد بیوی اس کو پہچاننے سے بھی انکار کرنے لگی، اس پر غصہ کرنے لگی اور کہنے لگی تم میرے کچھ نہیں لگتے ہو۔ جب شوہر نے اس کا یہ حال دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا اور اپنی بیوی کا یہ حال دیکھ کر پھر سے اس درویش کے پاس لے گیا اپنی بیوی کو، اور اس کا شوہر اللہ والے درویش کے پاس جا کر رونے لگا۔ اللہ والے درویش نے کہا چپ ہو جاؤ، دیکھو تمہاری بیوی بہت سال سے اس بیماری میں مبتلا ہے اور میں نے اس کا علاج بھی کیا، لیکن تمہاری بیوی ایسا کام کرتی ہے، میں نے تعویذ اور پھونکا بھی ہے لیکن اس پر کوئی اثر نہیں کر رہا ہے۔ تمہاری بیوی برابر ایسا کام کر رہی ہے، اس سے اچھا تم اپنی بیوی کو بغداد شریف لے جاؤ۔ اس کے شوہر نے کہا کہ بغداد شریف کیوں لے جاؤں؟ اللہ والے درویش نے کہا تمہاری بیوی کا علاج میں نے کر دیا اور حکیم نے بھی کیا، لیکن کوئی بھی چیز اثر نہیں کر رہی ہے۔ اب تمہاری بیوی کا علاج بغداد شریف یعنی حضرت عبد القادر جیلانی ہی کر سکتے ہیں، وہ اللہ کے ایک سچے ولی ہیں، ان کے پاس اپنی بیوی کو لے جاؤ۔ بغداد شریف کے بادشاہ سارے ولیوں کے ولی اور مردوں کو بھی زندہ کرنے کی اللہ کے حکم سے صلاحیت رکھ، مجھے یقین ہے تمہاری بیوی کا ایسا علاج کریں گے کہ پھر بیماری کبھی بھی نہیں آئے گی۔ اور یقین کے ساتھ اپنی بیوی کا علاج کرانا، شفا دینا تو اللہ کا کام ہے، لیکن اللہ کے ایسے بڑے بڑے ولی ہوتے ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی اور وہ جو چاہے اللہ سے کروانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور وہ جس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں ان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، ان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ بس اتنا ہو گیا۔ اور اللہ والے درویش نے کہا لیکن تم اپنی بیوی کو بالکل نہیں بتاؤ گے کہ تم اسے کہاں لے جا رہے ہو، اور اس کی بیوی چلنے کو بالکل راضی نہیں تھی اور اس کے شوہر کو غصہ آ گیا، غصے میں کہنے لگا کہ غوث اعظم کے پاس چلنا ہے۔ اس کی بیوی فوراً تیار ہو گئی، دونوں نے 1-2 دن کا سفر کیا اور بغداد شریف پہنچ گئے۔ سب سے پہلے حضرت غوث عبد القادر جیلانی کے مرید سے ملے۔ مرید نے کہا تم کس وجہ سے آئے ہو؟ اس کے شوہر نے کہا میری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے اور میں عبد القادر جیلانی کو دکھانے کے ارادے سے آیا ہوں۔ پھر مرید نے کہا پہلے میں ان سے اجازت لے لوں پھر تم اپنی بیوی کے ساتھ آ جانا۔ اور مرید حضرت غوث عبد القادر جیلانی کے پاس گیا اور کہنے لگا کوئی مسافر آئے ہیں اور اپنی بیوی کی طبیعت بہت خراب بتا رہے ہیں، ان کا علاج کروانے آئے ہیں۔ حضرت غوث عبد القادر جیلانی نے کہا انہیں اندر بھیج دو۔ اس کا شوہر عبد القادر جیلانی کے پاس پہنچا۔ میں نے اپنی بیوی کو بہت سارے اللہ والے درویش اور حکیم کو بھی دکھایا، لیکن ان کا یہ کہنا ہے میری بیوی کو ایسی بیماری ہے جس سے شفا نہیں مل سکتا۔ میں نے آپ کا بہت نام سنا ہے، آپ ہی میری بیوی کو شفا دیں۔ میں آپ کے پاس بہت امید لے کر آیا ہوں اور پچھلے 10 سال سے میں سب کے ساتھ علاج کروا رہا ہوں، لیکن کسی سے شفا نہیں مل رہا ہے۔ ایک اللہ والے درویش نے آپ کے بارے میں بتایا ہے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس پر حضرت غوث عبد القادر جیلانی نے فرمایا یہ جنات کی وجہ سے ہوتا ہے، تمہاری بیوی کے اوپر کسی جنات کا سایہ ہے، اور ایسا جنات صرف 2 ہی وجہ سے کرتے ہیں، یا شکل صورت پسند کرنے کی وجہ سے یا کسی کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے۔ اور یہ جو بیماری تمہاری بیوی کو ہو رہی ہے یہ کوئی بیماری نہیں، یہ خبیث جنات کا اثر ہے۔ اور آپ نے فرمایا وہ جنات وادی سرمدید کا رہنے والا ہے، تم نے کبھی یہ نام سنا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں حضرات، میں نے یہ نام آج سے پہلے
कभी नहीं सुना है और वो ऐसी जगह है जहाँ पर जिन्नात रहते हैं। और हजरत गौस अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, तुम्हारी बीवी पर जो जिन हमला करता है वो बुरा जिन्नात है और नाफरमान है, और उस जिन्नात का नाम खानिस है जो तुम्हारी बीवी की खूबसूरती देखकर उस पर फिदा हो गया है। और ये वाकया उस दिन का है जिस दिन तुम्हारी बीवी उस पेड़ के नीचे से खुले बाल करके गुजरी और उस बुरे जिन ने तुम्हारी बीवी के खूबसूरत बालों को देख लिया और उसके अंदर दाखिल हो गया। और वो इतना नाफरमान है कि इतनी आसानी से तुम्हारी बीवी का पीछा नहीं छोड़ेगा। और जो मैं बात बताऊं उसका ध्यान रखना और वैसा ही करना। और तुम अपनी बीवी को घर ले जाओ, जब उस पर ऐसा दौरा आए तो उसके कान में मऊज दिन पढ़ना। और मऊज दिन कुरान की आखिरी 2 सूरतों को कहा जाता है जिसमें हर जिन्नात और हर जादू का शिफा है। और फिर शौहर अपनी बीवी को घर ले गया। घर में ही उसको वैसा ही दौरा पड़ा, मुंह से झाड़ निकलने लगा और हाथ पैर मुड़ गए और वह बेहोश हो गई और वह बुरी तरह तड़पने लगी। उसके शौहर ने वैसा ही किया जैसा शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बताया था और अपनी बीवी के कान पर कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें पढ़ दी और कहने लगा कि मेरी बीवी का पीछा छोड़ दे। अचानक उसकी बीवी के जिस्म से एक काला साया बाहर निकला जो बुरे जिन में बदल गया, लेकिन उसका शौहर बिल्कुल नहीं डरा और उसके शौहर ने उस बुरे जिन से कहा, मेरी बीवी को छोड़ दे कुरान पाक की सूरतों के वास्ते। लेकिन वो जिन इतना नाफरमान था, उसकी बात नहीं माना और बार बार उसकी बीवी के अंदर घुसने लगा, लेकिन वह उसकी बीवी के अंदर बिल्कुल भी नहीं जा पा रहा था। उसकी बीवी के अंदर बिल्कुल नहीं जा पा रहा था। जब उसके शौहर ने ये देखा तो वह कुरान पाक और तेज तेज पढ़ने लगा और उस जिन के फूंक दिया और वो जिन जलकर राख हो गया। और हजरत गौस अब्दुल कादिर जिलानी के बताए हुए अमल से उस बीवी को हमेशा के लिए उस बुरे जिन से छुटकारा मिल गया और कुरान पाक के एक अमल से उसकी बीवी बिल्कुल शिफायाब हो गई। सुभान अल्लाह। और वो दोनों फिर से हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। इस बार उसकी बीवी बहुत फर्माबरदार हो गई और अपनी शौहर की हर बात मानने